چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوار، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیان، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو راستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحمی کی بجاوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے مقاصد کا کھلونا مت بناؤ. کون سا کھلونا عمرہ؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میری ہم سفر ہوئی ہو تاکہ میری مدد کرو. تم میرے باپ کے مدِ مقابل کھڑے ہو. کیا میں نے کچھ کہا؟ کوئی مخالفت کی؟ کیا یہ کوئی کم مدد ہے؟ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اپنے والد کے پاس ایک چکر لگا لو، کچھ حال احوال پوچھ لو، مل کر آ جاؤ. نہیں مختار، نہیں، میں اپنے گھر سے ہلوں گی بھی نہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم کو لفقہ بلا لیں ابو اسحاق؟ نہیں کیان، مسلم لفقہ آ جائے تو میرا سسر سمجھے گا کہ میں نے اپنی تلوار اس کے خلاف اٹھا لی ہے. میں اب تک نعمان سے تھوڑی بہت امید رکھتا ہوں. ام ثابت کا کیا کرو گے؟ خدا نخواستہ کوئی بے حرمتی کرے تو پھر؟ مسلم ابن عقیل کے یعنی ایرانی نہیں ہے جو لعنت اور نفرین کا سزاوار ہو. ام ثابت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں ام ثابت کی زبان کے زخموں کا عادی ہو چکا ہوں. جب بھی وہ مجھے دیکھ کر برا بھلا نہیں کہتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. آج وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ملا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھوں اپنی ذات کی تحقیر کا امتحان ایک عرب سے لے سکوں. میں شرمندہ ہوں کیان. ام ثابت کے تلخ برتاؤ اور تیز زبان سے ہمیشہ تمہیں ڈسا ہے. آپ کا دشمن شرمندہ ہو سردار، اپنے دل کو دیکھو. کوئی بھی قینچی کیان کی مختار سے لگاؤ کہ رشتے کو کاٹ نہیں سکتی. ام ثابت کی زبان کے زخم ہمیشہ ڈنگ مارنے کا کام نہیں کرتے تھے، بعض اوقات بہت سرور آور تھے. مختار کیان کے لیے وہی نجات دہندہ ہے جو بہت جلد ظہور کرے گا. بن کامل، یہاں آؤ. ہاں. کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تم کیا دیکھ رہے ہو کیان؟ ایک ہلتا ہوا کالا ذرہ. پھر تو یہ سراب نہیں ہے، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. ممکن ہے یہ وہی یوسف ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس برہوت کے میدان سے تو عربی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا.
آپ کس ایجاد سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی۔ مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے۔ اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے۔ اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، مزہ پھیکا کر گئی۔ خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا۔ یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں۔ شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی تیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نوع انسان کو بہکا کر رہوں گا۔ ان پر بہت غضبناک ہے شیطان، جن کا ایمان لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا۔ کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا۔ 2 راہبان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہوت ایک جہنم ہے۔ اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی۔ اگر اجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا۔ کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نمک کی وادی کی طرف سے۔ سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے۔ کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟ نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو۔ ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے۔ کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ڈھیروں ڈھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟ جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں۔ شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعاً نبی کے بیٹے کے طلبگار ہیں؟ کیا عرض کروں، طالب تو ہیں، مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا۔ ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نثار کر دوں گا۔
اور بڑھا ہوا ابن عقیل، میں چاہتا ہوں کہ سفیر حسین ابن علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص بن جاؤں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مختار، کوفہ کے بزرگ اور باعزت شیعوں کو باخبر کر دیجئے، مجھے بہت جلد اپنے چچا زاد بھائی حسین کا پیغام ان تک پہنچانا ہوگا۔ میں مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے اور ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں۔ اے لوگوں، جو بیعت ڈر، خوف یا زبردستی کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے۔ آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں، حسین یا یزید۔ مبارک ہو ابو اسحاق، عشق کی حکومت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے۔ ابھی فیصلہ کرنا جلد بازی ہے کیا؟ کس بات پہ دل میں شک لا رہے ہو ابو اسحاق؟ جانتے ہو میں کیوں ڈر رہا ہوں بن کامل؟ اس قوم کے بزرگان اپنے ماضی کے داغ کو مٹانے کی فکر میں ہیں بنسبت یہ کہ عربی حکومت برپا کریں۔ سوچو اگر یزید نے کسی دن ایک لشکر بھیج دیا کہ اپنے مخالفین کا قلعہ کما کر دے تو کس کے بھروسے ہم اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ اے کوفہ کے لوگوں، جان لو کہ جب کسی خلیفہ کے لیے بیعت کا ہاتھ بڑھا رہے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنے عہد پر ثابت قدم رہو۔ اماں نے اپنا سامان باندھ لیا ہے اور جانا چاہتی ہیں۔ جانا چاہتی ہے؟ کہاں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں مرنے جا رہی ہوں جہنم میں، اسفل السافلین میں۔ میرے خیال سے خالہ جاریہ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ کہاں ابو اسحاق؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا عرض کروں، میری گائے نے بکری کا بچہ جانا تو اس پر وہ ناراض ہے۔ شیطان کو اپنے عیال کی جلد میں سے نکال کر بھگانے کے لیے گیا ہے۔ ابو اسحاق کا صبر اور حوصلہ حیرت انگیز ہے، میں تو اس حد تک برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابو اسحاق کی جگہ ہوتا تو کب قوم میں ثابت کا سر قلم کر چکا ہوتا۔ یہ میرے لیے بھی ایک پہیلی ہے، کس طرح ابو اسحاق نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں۔ بے شک وہ ایک زہریلے سانپ کا ڈنگ ہے، پتہ نہیں تم نے چکھا ہے اس کا مزہ یا نہیں، میں نے تو اپنے پیمانے سے زیادہ چکھا ہے۔ ابو اسحاق کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بڑی بردباری سے ایک بد اخلاق عورت کو برداشت کر رہا ہے۔ تم ایک عرب کی نگاہ سے دیکھو گے تو اس بات کو سمجھو گے۔ ایسے عرب بہت کم ملیں گے جو عورت کے سامنے خشوع اور خضوع سے پیش آئیں، وہ بھی ایسی عورت جو کھلم کھلا اپنے شوہر کے عقائد کی مخالف ہو۔ مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ایک سنجیدہ مرد بن جاؤ گے، مگر تمہارے سفید والوں نے بھی تمہیں بادشاہ نہیں بنایا۔ 15 سال تک میں چلتی رہی اور اس غرور کے زخم کی تکلیف سہتی رہی جو مختار نے مجھے دیا تھا۔ اب تک مختار کا غرور زخمی ہے کیا؟
میں شرمندہ ہوں. اب ایسا کچھ نہیں بچا جس کا میں تاوان دوں. ایک گوشت کا ٹکڑا تھا میرے پاس جس کا نام دل تھا، جو خون خون ہو گیا. میرا جگر زلیخا کا جگر ہو گیا. نہ مختار کی زندگی میں ناریہ کے لیے کوئی جگہ بچی ہے، نہ اس کے دل میں اور نہ اس کے گھر میں. کیان کے جیسے لوگ تمہاری نظر میں زیادہ اجر و قربت کے مستحق ہیں. ایک رات ایسی نہیں گزری کہ اس نے میرے دل کو خوف رات سے موت کے دھانے پر نہ کھڑا کیا ہو. جتنی بار کیان نے میرے گھر کا دروازہ بجایا تو میرا دل گھبرایا. یہ بشگون چڑیا اس بار بھی بے وجہ میرے گھر کی دیوار پر نہیں بیٹھا. تم جیسے لوگ کیان جیسے لوگوں کا خواب ہوں گے مختار. میرے راستے سے ہٹ جاؤ. مجھے آدھے سفر میں چھوڑ کر جا رہی ہو ہم سفر؟ میں اس میدان جنگ سے فرار ہو رہی ہوں جو مختار نے میرے لیے تیار کیا ہے. کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ ام ثابت اور فرار؟ تو پھر وہ وعدہ جو ہم نے آپس میں کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ وعدہ کہ ایک دوسرے کو بغیر کفن کے نہیں چھوڑیں گے. وائے ہو تمہارے برے تالے پر عورت، لعنت ہو تمہارے نیچے پر. ناریہ، مختار کے قتل کی سولی ابھی تک تیار نہیں ہوئی. تم چلی جاؤ گی تو پھر مختار کو ٹوکے گا کون؟ کون مختار کو اس کی غلطیوں پر سرزنش کرے گا؟ بخت کہیں گے، آخر تم نے جا کے مختار کو بلایا کس لیے؟ مختار نے ابھی کمر نہیں پہنچے تو تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو. آپ اس گھر سے نہیں جا سکتی. تم میرا راستہ روکو گی بچے؟ آپ کس بات پر ناراض ہیں؟ اس سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہاری زبان جلاؤ یا منہ میں مرچیں بھر دوں؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ میں تمہارے اور تمہارے باپ کے آزاد ہونے کے لیے اس گھر کو خالی کر رہی ہوں. ثابت بیٹا. جی بابا. اماں سے زبان درازی مت کرو. میں تمہاری ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ. ٹھیک ہے بابا. تھوڑی سی ناانصافی کی ہے تم نے ناریہ. اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہ ہوتی تو پھر اب تک تم بیابان میں کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہارا کچھ برا کیا ہے کیا؟ ہر عورت کا مقام اور درجہ اس کے شوہر کے ساتھ شمار ہوتا ہے. تم گھر میں نہ ہوتی تو مختار تمہاری قبر کے پاس نظر آتا. تم نے میرے گھر کو قبر بنا دیا ہے مختار. کچھ دیر نہ گزرے گی کہ یزید میرے گھر پر آگ گرا دے گا، تمہیں قتل کر دے گا اور مجھے میرے بچوں کو قیدی بنا لے گا. خدا را بس کرو مختار، میں اور میرے بچے جینے کا حق رکھتے ہیں. سن رہی ہو؟ لوگوں کی لبیک یا حسین کی آواز کوفے کو ہلا رہی ہے. تم اتنا غلط کیوں سوچتی ہو ناریہ؟ تم ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ ہم یزید اور یزید والوں پر غلبہ کر لیں گے؟ دل کو سنبھالو عورت. میری آرزوؤں کا درخت تب تک کھڑا ہے جب تک کہ جڑیں زمین میں مضبوط ہیں. میرا اور میری امیدوں کا قلعہ کماں مت کرو. تم اور تمہارے بچگانہ خوابوں سے خدا کی پناہ. ان باتوں کو میں اپنی بیٹی کے منہ سے سنتی تو کچھ کم دل جلتا. اب تک تمہارے خواب بچگانہ ہیں اور حقیقت سے دور مختار. میں آپ لوگوں کو خدا کی کتاب اور سنت نبوی کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت مردہ اور بدعت زندہ ہو گئی ہے. میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسہ مند شخص کو آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے عزم اور رائے سے آگاہ کرے. اور اگر وہ یہ لکھتا ہے
کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے، تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے۔ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے ہائے ہائے، درد فراق سے خدا کی امان۔ یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی۔ اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے۔ ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجئے، ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائے۔ مسلم لکھ دیجئے۔ اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کے اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں۔ عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہو بالا کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں۔ اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں۔ سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا من چاہا شوہر نہیں ہے بابا۔ یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا۔ یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ۔ اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے۔ مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے۔ اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو۔ عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار۔ شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے بالکل تمہاری طرح۔ پھر تو ہمارا کام تمام ہے۔ عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو۔ تم لوگ حاضر کروائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیر خواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو۔ کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے۔
कूफे के लोग वही लोग हैं जिन्हें हजरत अली ने मर्द जैसे लोग कहा है। ये लोग आदमी जैसे हैं मगर आदमी नहीं हैं। इनकी बातों पर नाज ना करो, इनके वादों पर अपना दिल खुश मत करो, इन पर भरोसा मत करो। यजीद इतना सोना और तलवार और सिपाही रखता है कि फिरौन की तरह वो खुदाई का दावा भी कर सकता है। रब्बुल इज्जत हमें अपनी पनाह में रखे। हुसैन भी सारी बातों से वाकिफ है। अगर उसे कूफियों पर एतमाद होता तो मुस्लिम को इन लोगों के लिए ना भेजता बल्कि खुद आता। मैं ना तो कूफियों की वफादारी पर खुश हूं और ना यजीद की ताकत से डरता हूं। मेरे लिए हुज्जत वही है जो हुसैन इब्न अली फरमाते हैं, यजीद के हाथ बैत करना हराम है। जी नहीं, तुम्हारे पास कोई नसीहत सुनने के लिए समझ बूझ नहीं है मुख्तार। तुम दहर के उस पार, मैं इस पार। तुम अनकरीब सुनोगे कि मैं मस्जिद कूफा के मिंबर पर ऐलान कर दूंगा और तुम लोगों की हिमायत से अपना हाथ उठा लूंगा। आप लोगों के पिछले इक़दाम ने यजीद को मुझसे बदगुमान कर दिया है। तुम अपनी आबरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपनी आबरू की। तुमने मुस्लिम इब्न अकील की मेहमान नवाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है। तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि सियासत ना माँ बाप को जानती है और ना बेटी और दामाद को। मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर तासुब दिखाएगा। एक अंसारी मुजाहिद से बईद है कि यजीद को बरहक समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे एक डरपोक बाप के रिश्ते पर तंज मत करो मुख्तार। यकीनन आप बहुत हसास हो गई हैं उमरा। आज के बाद से कोई बात नहीं करूंगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शिया के घर चले जाते? शिया मर्दों की कहत साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए? अगर बानो हुक्म करें तो अभी जाऊं और मुस्लिम को घर से निकाल दूं। घर वाले जिम्मेदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी तुम मौला अली को जवाब दे दे। मुख्तार, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकिम कूफा है। तुम समझ रहे हो कि उमर साद जैसे लोग जो इस तख्त के लिए अपनी मक्कारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, क्या वो लोग बेकार बैठे रहेंगे? तुम्हारी हाकिम कूफा से रिश्तेदारी का चर्चा शुरू कर देंगे। नौमान चला जाए और उमर साद आ जाए, ये ठीक रहेगा या नौमान रहे और शियों के साथ नरमी से काम ले, ये बेहतर है? उमरा, कूफा में एक मसला यह है कि यहाँ कोई तदबीर करने वाला नहीं है, काम करने वाला सियासतदान नहीं है। यहाँ ये लोग इस कदर सादा लोग हैं कि सिर्फ आंसू बहाना और दुआ करना जानते हैं। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते। उम्मे साबित की क्या खबर है? सुना है कि उसका घर शियों का दारुल हुकूमत हो गया है। उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इम्कान है। वो खूब जानती है कि मुख्तार किस गैर का मजनू है। दरवाजे से कह रही हो ताकि दीवारें भी सुन लें। उमरा दीवार नहीं है बानो, हम सफर मुख्तार हैं। ये अली से इश्क था जिसने मुख्तार को उमरा से जोड़ दिया। अपना ख्याल रखना मुख्तार। तुम किसके साथ आई हो उमरा? जरबी के साथ। जरबी के साथ? वो है कहाँ? मैंने उसे अब तक देखा नहीं। उसने इजाजत मांगी कि अपनी आका के घर का चक्कर लगा ले। साबित की बहुत याद आ रही थी, ये बहाना किया उसने। मेरे ख्याल से वो मुस्लिम को देखने गया है। तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुख्तार, मगर मैं डरती हूँ कि इसकी खबर हाकिम कूफा तक पहुंच जाए और मामलात मजीद खराब हो जाएं। आज मुझे आग कर दिया है, कल मेरा हशर नशर कर देंगे। आग कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तय कर लिया है कि मेंबर पर जाकर हमसे रिश्तेदारी का इनकार कर दें। शर्मिंदा हूं उमरा, मुश्किल में आ गई हो तुम।
मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर न कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात ने जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज है। इसके आंसू कोई कमाल नहीं कर सकते। इसकी बेटी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसका दिल उम्मत के उखड़ने पर नहीं जल रहा, इस बात पे जल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर तलवार क्यों नहीं खींच सकता। कि फलाह का दामाद अपने ससुर के सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह। उस फितने से बचो जो एक कौम और रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देता है। मैं नौमान इब्न बशीर वालिए कूफा उन लोगों से जिन्होंने बैत तोड़ दी है कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, चाहे वो बैत तोड़ने वाला मेरे बदन का हिस्सा हो, मेरी बेटी हो या मेरा दामाद, मेरा भाई हो या मेरा बेटा। और वो लोग जिन्होंने मुस्लिम इब्न अकील से बैत की है या बैत करने की नियत रखते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि दांतों से गिरा मत खोलिए। इस तरह की सियासत से तो मुमकिन है कि शिया हजरात अपने यारों को कुर्सी पर बिठा दें। इसकी तो आदत है कि हाथ से फेंकता है और पैरों से खींच लेता है। इतनी बेकार बातों पे तुफ है। इतना आजदाना कलाम किस बात की निशानदेही कर रहा जनाब नौमान? बैत तोड़ने वालों के साथ तो जोरदार आवाज से बात कीजिए। कसम बा खुदा आपका खुतबा कमजोरी और खौफ से भरा हुआ था। अगरचे मेरी बातें तुम जैसे के लिए जिसे रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठना नसीब नहीं हुआ बहुत भारी है खरसमी। मैं खुदा की इताअत में ज़ईफ़ों में से रहूं, ये बहुत बेहतर है कि मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त की मासियत में ताकतवर लोगों में से रहूं। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। ये वो कब्र है जो नौमान के लिए खोदी है मैंने। पिछले तमाम हिसाब चुकता कर दूंगा और ये शख्स इस हुकूमत रह की रग़बत रखने वाले का शिकार बन जाएगा। मैं भी तो सुनो क्या लिखा है। पिसारे सादे अबी वकास की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया को। पिसरे साद अबी वकास? इस साद के बेटे का नाम कितना आसिम ज़दा है ना। नहीं, मैं खुद तुमसे पूछती हूँ उमर, क्या तुम्हारा खुद अपना कोई नाम नहीं है क्या? और फिर कौन साद अबी वकास? तुम्हारा वही ईरान का फातह बाप जो अली और मुआविया की जंग में किसी का तरफदार नहीं था।
یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا۔ تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دلسوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے۔ قبول کیا۔ باقی سنو۔ خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کسی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا۔ اس میں سے تھا کچھ کم کرو۔ وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے، یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی۔ کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے۔ تمہیں تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے۔ تم نے معاویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ہر محل کے باشندوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ، یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور اہل شر ہے۔ اگر معاویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو۔ کوفے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے داماد کا گھر ان شیعوں کا دارالخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیعت کا ہاتھ ابو طراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے۔ وسلام، خط تمام۔ اگر یزید کی چاپلوسی اور نعمان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے۔ عمرہ، تم رو رہی ہو؟ کیا خبر ہے؟ خبر یہاں ہے، پڑھو۔ خط پڑھو، یزید کی طرف سے آیا ہے۔ مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی قدم اٹھائے گا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معزول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسے کوفے کی حکومت کے لیے منسوب کرے گا؟ عمر سعد کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے۔ یقیناً اسی نے آپ کی خبریں لفظ بلفظ یزید تک پہنچائی ہیں۔ مختار، اپنی اور میری اہانت مت کرو۔ عمر سعد انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا۔ آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے، مگر بادانوش اور شراب پرست یزید
कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता, उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को यारान हुसैन की कत्लगाह बना दे, यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता, आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था, वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफहम ने बसरा में किया। सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीसी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा बाबा की जान। पुरअमन जगह? मसलन कहां? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूं जहां मुख्तार है। गलती मत करो लड़की, हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ कि मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा, यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूं, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूं। बस सदशौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीर हीलागरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना।
अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कह लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने मुआविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने ज़ियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। पर जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्ने ज़ियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह? ये बात उड़ा दीजिए कि जनाब मुस्लिम की दावत बैत का सिलसिला कूफा में इख्तिताम को पहुंचा और अब कूफा के अतराफ में कबाइल और अरबों से बैत लेने गए हैं। इन खबरों के उड़ाने से इब्ने मरजाना की कुछ फौजों को हम कूफा के बाहर मसरूफ कर देंगे। अच्छी चाल है। तुम खुद इस काम के लिए बेहतरीन बंदे हो। उस नौजवान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि खुरासान की